الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 54 ہے۔ اس کا موضوع ہے گناہ بے لذت۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ مطلب یہ کہ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے حسد، تکبر وغیرہ، اور ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق باقی اعضاء سے ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے طریقے کی ایک خاص حد بندی مقرر کی ہے۔ جو دائرہ ہمارے دین نے ہمارے لیے طے کر دیا، ہمیں ہر حال میں اس دائرے میں رہنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا ہی اصل کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہم وہی کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم ان سے بچیں۔ ہر کام میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کیے رہنا بندگی ہے۔ بندہ در حقیقت وہی ہے جو ہر وقت اپنے مولا کے حکم سے بندھا رہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی کون سی خوبی بیان کرتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، اور ہم نے داود کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ بھائیو، بندہ ہونے کا کمال اتنا بڑا ہے کہ انبیاء کی اس پر تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ عبدیت اور بندگی کا کمال یہی ہے کہ آدمی سب گناہوں سے بچے۔ ہر گناہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، لہذا اس لحاظ سے تو ہر گناہ ہی کبیرہ ہے، بڑا ہے۔ گناہ پر آخرت میں سزا کم ہو یا زیادہ، بہرحال ہر گناہ سے بچنے کا اہتمام ضروری ہے، اس بات کی تفتیش کیے بغیر کہ کون سا گناہ صغیرہ ہے اور کون سا کبیرہ۔ جیسے بڑی چنگاری جلاتی ہے، ایسے ہی چھوٹی چنگاری بھی جلانے کو کافی ہے۔ اس سبق میں گناہوں کی ایک فہرست دی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قانون معلوم ہو اور ہم قانون شکنی کے مرتکب ہونے سے بچیں۔ گناہوں کی ایک فہرست۔ نمبر 1، زنا کرنا، 2، لواطت کرنا، 3، شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز لینا، 4، چوری کرنا، 5، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، 6، ناحق قتل کرنا، 7، گواہی چھپانا، 8، جھوٹی گواہی دینا، 9، جھوٹی قسم کھانا، 10، غصب کرنا، 11، مقابلے کی قدرت کے باوجود میدان جہاد سے بھاگنا، 12، سود لینا یا دینا، 13، ناحق یتیم کا مال کھانا، 14، رشوت لینا یا دینا، 15، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، 16، قطع رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، 17، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرنا، 18، بلا عذر رمضان کا روزہ توڑنا، 19، ماپ تول میں کمی کرنا، 20، فرض نماز کو وقت سے پہلے یا بعد میں پڑھنا، 21، زکوٰۃ یا روزہ اپنے وقت پر ادا نہ کرنا، 22، حج فرض ہو اور ادا کیے بغیر فوت ہو جانا، 23، کسی مسلمان پر ظلم کر کے اسے نقصان پہنچانا، 24، کسی صحابی کو برا کہنا، 25، عالم یا حافظ قرآن کو برا کہنا، 26، ناحق کسی کی حمایت کرنا، 27، اپنی بیوی یا بیٹی وغیرہ سے بدکاری کرانا یا اس پر راضی رہنا،
28 کسی عورت کو حرام کاری پر آمادہ کرنا یا اس کے لیے دلالی کرنا، 29 قدرت کے باوجود بھلائی کا حکم نہ کرنا یا برائی سے نہ روکنا، 30 جادو سیکھنا یا سکھانا یا اس پر عمل کرنا، 31 قرآن مجید یاد کر کے بھلا دینا، 32 کسی جاندار کو آگ میں جلانا، 33 کسی عورت کو شوہر کے حقوق ادا کرنے سے روکنا، 34 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، 35 اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، 36 مردار کھانا، 37 خنزیر کا گوشت کھانا، 38 چغل خوری کرنا، 39 غیبت کرنا، 40 جوا کھیلنا، 41 فضول خرچی کرنا، 42 زمین میں فساد پھیلانا، 43 حکمران کا حق سے ہٹنا، 44 زہار کرنا یعنی اپنی بیوی کو ماں یا بیٹی کی طرح کہنا، 45 ڈاکہ ڈالنا، 46 کسی صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا، 47 گناہ کے کام پر مدد کرنا یا آمادہ کرنا، 48 گانا سنانا یا سننا یا عورت کا گانا، 49 لوگوں کے سامنے سطر کھولنا، 50 کسی ایسے حق کی ادائیگی میں بخل کرنا جو آدمی کے ذمے لازم ہو، 51 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل کہنا، 52 خودکشی کرنا یا اپنا کوئی عضو ضائع کرنا، 53 پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، 54 صدقہ دے کر احسان جتانا یا تکلیف دینا، 55 تقدیر کو نہ ماننا، 56 امیر سے غداری کرنا، 57 نجومی یا کاہن کی تصدیق کرنا، 58 کسی کے نسب پر طعن کرنا، 59 غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا، 60 تہبند یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، 61 کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلانا یا کوئی برا طریقہ نکالنا، 62 کسی مسلمان کی طرف تلوار یا چاقو سے مارنے کا اشارہ کرنا، 63 لڑائی جھگڑے کی عادت، 64 غلام کو خصی کرنا یا اس کو سخت تکلیف دینا، 65 احسان کرنے والے کی ناشکری کرنا، 66 اپنی ضرورت سے زیادہ پانی میں بخل کرنا، 67 حرم میں گمراہی پھیلانا، 68 لوگوں کے عیب تلاش کرنا، 69 چوسر کھیلنا یا طبلہ سارنگی وغیرہ بجانا، 70 بھنگ کھانا یا پینا، 71 کسی مسلمان کو بلا وجہ کافر کہنا، 72 ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے حقوق میں برابری نہ کرنا، 73 ہاتھ سے خواہش پوری کرنا، 74 حائضہ عورت سے صحبت کرنا، 75 مسلمانوں پر مہنگائی سے خوش ہونا، 76 کسی جانور سے صحبت کرنا، 77 عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا، 78 کسی کھانے کو برا کہنا، پکانے کی خرابی بیان کرنا اس میں داخل نہیں، 79 ناچنا، 80 دنیا سے محبت کرنا، 81 بیریش لڑکے کی طرف بری نیت سے دیکھنا، 82 دوسرے کے گھر جھانکنا، 83 دوسرے کے گھر بلا اجازت داخل ہونا، 84 غیر محرم عورت کو دیکھنا، 85 غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا کسی جگہ رہنا یا اس کو چھونا، 86 کسی انسان یا جانور پر لعنت کرنا، 87 جھوٹ بولنا، 88 کسی مسلمان کی برائی کرنا، 89 بلا ضرورت چھت پر چڑھنا جس سے دوسروں کے گھر سامنے پڑیں، 90 کسی مسلمان سے بلا عذر 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرنا، 91 نماز میں اپنے اختیار سے ہنسنا یا کسی مصیبت کی وجہ سے رونا، 92 مرد کو ریشمی لباس پہننا، 93 اکڑ کر چلنا، 94 کسی فاسق کے پاس اٹھنا بیٹھنا، 95 مکروہ اوقات میں نماز ادا کرنا، 96 عیدین یا ایام تشریق میں روزہ رکھنا، 97 مسجد میں ناپاکی لانا، 98 مسجد میں کسی پاگل یا اتنے چھوٹے بچے کو لانا جس سے ناپاکی کا خطرہ ہو، 99 سطر کھلا ہونے کے حال میں قبلہ کی طرف چہرہ یا پشت کرنا، 100 بلا ضرورت سطر کھولنا اگرچہ تنہائی میں ہو، 101 بغیر افطار کیے مسلسل نفلی روزہ رکھتے جانا، 102 زہار کا کفارہ ادا کیے بغیر صحبت کرنا، 103 عورت کا بغیر محرم سفر کرنا، 104 ذخیرہ اندوزی کرنا، 105 دوسروں کی خریداری یا منگنی روک کر اپنا پیغام بھجوانا، 106 کسی مسلمان کی غیبت سن کر خاموش رہنا،
107 شہر میں آنے والے مال کو بازار میں آنے سے پہلے شہر سے باہر جا کر خریدنا، 108 جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، 109 بیچتے وقت سودے کا عیب چھپانا، 110 شوقیہ کتا پالنا، گھر یا کھیت کی حفاظت کے لیے پالے تو جائز ہے، 111 گھر میں شراب رکھنا، 112 شطرنج کھیلنا، 113 شراب کی خرید و فروخت کرنا، 114 حدیث سنانے پر اجرت لینا، 115 کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، 116 استعمال کے پانی میں پیشاب کرنا، 117 نماز میں کپڑے کو اس کی اصلی حالت کے خلاف لٹکانا، 118 119 غسل واجب ہونے کے حال میں اذان کہنا یا بلا عذر مسجد میں داخل ہونا، 120 نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 54 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 55 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں، آمین۔